ضروری ہے، نہ فقیہ ہونا ضروری ہے، نہ شیخ الحدیث ہونا ضروری ہے، نہ شیخ القرآن ہونا ضروری ہے، نہ محدث ہونا ضروری ہے۔ مولا علی کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، اب بیٹا ایک ہونا ضروری ہے۔ اجے بولے نہیں تسی صحیح پنجابیاں نہیں سبحان اللہ، سمجھ آئیے میری بات کی؟ کہتے ہیں جی علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی کی اس وجہ سے فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوا، علی تو علی ہے۔ علماء کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، دوسرا گروہ کہتا ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ دونوں کی تحقیقوں کو سلام، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ایک طرف جو گروہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحقیق ہے علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، بہت بڑی شخصیات ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، اگر ترازو کو لے لیا جائے، دو پلڑے ہیں ترازو کے، ایک طرف ان کو رکھ لیں کہ جنہوں نے کہا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، دوسری طرف ان کو رکھ لیں جو کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو ان میں بتا دوں کون کون کہہ رہا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، شاہ علی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، شیخ ثانی کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، اور حاکم فی الحدیث محمد بن عبداللہ علامہ نیشابوری امام حاکم مستدرک کی تیسری جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ فقط تواتر فی الاسباب فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے علی کو کعبے کے اندر جنم دیا، علی کو کعبے کے اندر فی جوف الکعبہ، کعبے کے اندر جنم دیا۔ میں نے کہا بغضی مولوی کا کیا علاج؟ کعبے کے اندر 360 بت ہوں، مولوی کو کوئی پریشانی نہیں، علی کعبے میں پیدا ہو جائے مولوی کو پریشانی کیوں نہیں؟ پھر کہتے ہو حلالی حرامی کیوں کہتے ہو؟ بھائی موقع دے تسی آپ دیں دے سانا، کیوں جی؟ موقع تو خود دیتے ہیں نا، بغض صرف مولا علی سے۔ یہ یاد رکھنا سنی وہ ہے، جیسے حاجی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے اور آپ کی عظمت کے حوالے سے قبلہ پیر صاحب کی صدارت میں، سادات کی موجودگی میں، صاحبزاد خان کی میزبانی میں وہاں کراچی کے اندر 2 کانفرنسز ہیں عظیم الشان، اور اس میں فن کے پورے اہل سنت بھی بیان کیا گیا اور تاجدار صداقت کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا، کسی شاباش نہیں دی 13 جمعے میں نے پڑھائے، کسی نے آکا کائی صاحب میں نے کر دیتا ہے، ایک جمعہ علی تے لگے جائے پادے نشیرہ۔ میں کہا پتر تو پورا سنی باننا تنو پتہ لگے کہ سنیاں دا عقیدہ کی، تو پورا سنی بان تجھے پتہ چلے کہ سنیت کیا ہے۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو نبی کے اصحاب کی عظمت پہ بھی ڈنڈی نہیں مارتا، نبی کی یاد کی عظمت پہ بھی ڈنڈی نہیں مارتا۔ اگر یہ سیکھنا ہے، ہاشمی صاحب حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو تو راہ ہدایت پا جاؤ گے، تو کسی ایک میں سے جو سب سے بڑے ہیں جناب ابوبکر صدیق، اگر ان کی پیروی کر لے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی، آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو تلاش کرنا تو حضور کی یاد میں تلاش کرنا، آقا کریم کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو حضور کی یاد سے پیار کرنا، انہی کی پیروی کر لے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر مسجد سے نکلے تو میرے شہزادے کھیل رہے تھے، صدیق اکبر نے دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، میں نے کہا ابو بکر تمہیں میرے بیٹے بڑے ہی پیارے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم ننو ان نے اپنے پتر پیارے نہیں جتنے علی تیرے پتر تھے، کیونکہ حسن سر سے لے کر ناف تک تصویر مصطفیٰ تھے اور حسین ناف سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ تھے۔ میں یوں کہہ لوں کہ الگ الگ ہو، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے، شہزادے اکٹھے ہو ہوں بہو محمد مصطفیٰ کی تصویر میں۔ صحابہ کون میں سے مصطفیٰ کریم نظر آتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کریم
مٹی کو سار کی پگڑی سے صاف کرتے ہیں. میں نے کہا تم نے صحابہ سے عشق کا دعویٰ کیا ہے, اندر سے عشق نہیں کیا. اگر اندر سے کیا ہوتا تو جو صحابہ کر رہے ہیں اس پہ عمل کر کے وہ کیا درس دے رہے ہیں. حضور کا ایک ایک غلام میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والا ہے. ہمیں بتایا اس صحابہ نے ہے کہ حضور کی آل سے پیار کرنا کیسے, یہ انہوں نے بتایا. جناب عمر تشریف فرما تھے, امام حسن آئے کسی کام کے لیے, کہا گیا کہ امیر المومنین مصروف ہے, ان کا بیٹا آیا, ان سے کہا گیا ابن عمر سے آپ مصروف ہیں. امام حسن نے بس اتنی بات سنی, خود بخود واپس چلے گئے. تو جناب عمر کو پتہ چلا, آپ نے بلوا بھیجا, کہا حسن آپ آئے تھے, ملے بغیر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا آیا تھا, اس سے کہا گیا کہ امیر المومنین مصروف ہیں. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا میں پھر آ گیا, وہ اپنی مرضی سے واپس گیا, کسی نے نہیں کہا. حضرت عمر نے کہا کہ جب آپ آئے نا, آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی سے پوچھنے کی, ہمیں جو ملا تمہارے نانا کا صدقہ ملا, بغیر پوچھے اندر آ جایا کرو. ایک دن عمر بیٹھے تھے, شہزادوں نے کہا یہ وہی ممبر ہے جس پہ ہمارے نانا بیٹھا کرتے تھے, ہمارے نانا والا ممبر ہے. حضرت عمر نے سر سے پگڑی اتار کے کہا تم ممبر کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم عمر کا سر کا ایک ایک بال اللہ نے تمہارے نانے کے صدقے اٹھائے. یہ ہے محبت کرنے والے لوگ جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور کی آل سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. منافق ہے, مومن نہیں. مومن ہے ہی وہ جو صحابہ سے محبت کر کے ان کی مانے بھی کہ وہ کس سے محبت کر رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں, بولی علی کہاں پیدا ہوئے, آواز بلند کی لمبی تقریر نہیں, مولا علی کہاں پیدا ہوئے, کعبہ فی جوف الکعبہ, علی کعبے میں پیدا ہوئے. میلاد کا حوالہ دینا ہونا تو کہتے ہیں نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا, جو میلاد نہیں مناتا ہمارے نزدیک مسلمان نہیں. ان کا حوالہ دے کے کہا جاتا ہے یہ اہل حدیث ہے, یہ کہہ رہے ہیں, ان کی بات کو مانو. میں کہتا ہوں مولوی جی میلاد کا حوالہ دیتے وقت تم نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی کو حجت کے طور پہ پیش کرتے ہو. اسی نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوا. اس بات میں یہ بغض علی نہیں تو اور کیا. ایک شعر ہے میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے, پنجابی کا شعر ہے, وہ پڑھا کرتے تھے کہ علی نال بغض رکھے میں تو نکمیا, علی نال بغض رکھے میں تو نکمیا, اٹھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمے. علی پیدا ہوئے کعبے میں. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد بچے کی پیدائش کا دن تھا یا گھڑیاں قریب تھی, بیت اللہ کے پاس گئی تھی. وہ مختصر عرض کر دوں کہ سال میں ایک بار ایسا دن آتا رجب میں کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا. لوگ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے, شرف حاصل کرنے کے لیے اس وقت آیا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد بھی اسی لیے تشریف لائی. آپ تشریف لائیں تو بچے کی ولادت کا وقت آ گیا. اس کی ذات کو یہی گوارا تھا کہ جیسی شان علی کی ہے ویسی جائے ولادت بھی ہو. علی آپ کی والدہ کعبے کے اندر داخل ہو گئی, مولا علی کی ولادت ہوئی, کعبے کے اندر پیدا ہوئے. کعبے کا گوہر, زہرا کا شوہر, آنکھ کھول کے کعبہ نہیں دیکھتا, آنکھ کھول کے کعبے کی طرف نہیں دیکھتے. والدہ صاحبہ نے سوچا شاید آنکھوں سے کہیں خدا نخواستہ محروم تو نہیں. ابھی اس پریشانی میں اٹھا کے مولا علی کو نکلی نا, ادھر سے ولیوں کا ایمان چلا, ادھر سے گھر سے نبیوں کا ایمان نکلا. راستے میں ملاقات ہوئی, چچی کے ہاتھوں میں بچہ دیکھ کے کہا چچی یہ کون ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا محمد اللہ نے بیٹا دیا ہے, اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے, یہ تیرے چچا کا بیٹا ہے. لیکن ایک پریشانی ہے, لگتا ہے اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں. میرے نبی نے فرمایا چچی ذرا میرے ہاتھوں پہ دیجیے. حضرت فاطمہ نے علی کو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ رکھا. علی نے آنکھ کھول کے بددعا کا مکھ دیکھا. میرا وجدان کہتا ہے رب کے ساتھ علی کا وعدہ ہوگا. اے علی اگر کعبے کے اندر جنم لینا ہے تو وعدہ کر, اس وقت تک آنکھ نہ کھولنا جب تک کعبے کا
काबा तेरे सामने ना समझ आ गई अब आपकी अकबर की ये सुभान अल्लाह। अब अली की विलादत काबे के अंदर, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे कोई गुनाह माफ नहीं। बदन पे हज का एहराम और दिल में बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब के चक्कर तो है तवाफ नहीं। अली की विलादत काबे के अंदर और फिर आते ही सरकार के हाथों पे तवज्जो कीजिए, मेरे नबी के करीब जनाबी अबू बकर सिद्दीक़ आए तकरीबन 20 साल की उम्र में। जो मेरे नबी के करीब आया, कोई 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40, 50, 60, 70, 80, हर कोई अपनी जिंदगी में उम्र के किसी न किसी हिस्से में जाकर मेरे नबी के करीब आया। हत्ता के कुरान मेरे नबी की उम्र मुबारका 40 साल हुई, कुरान का ताल्लुक भी मेरे नबी के साथ उस वक्त हुआ जब आका की उम्र 40 साल। हर कोई जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में जाकर मेरे आका के करीब आया। एक अली है, एक अली है जो पैदा हुआ माँ की झोली में आया, परवरिश पाने के लिए मोहम्मद की झोली में आ गया। सुभान अल्लाह सुभान। अब तवज्जो कीजिए, सादात तशरीफ फरमाए। आज पता नहीं मुझे कितनी दुआएं मिली, मुझे मिलनी है ना, आपको भी मिलनी चाहिए। अली को मानने वाला बखील नहीं होता, बांट के खाने वाला होता। जो अली का पूजी होता है बड़ा ही कमीना होता है। हमारे मेरे दोस्त हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल-अज़हरी साहब, वो कहते हैं सिर्फ कमीना नहीं होता, टेक्निकल कमीना होता है। मौला अली का पूजी टेक्निकल कमीना होता है। अल्लामा पीरी ने लिखा कि मुनाफिकीन हज़रत मौला कायनात से सवाल करते थे, तरह तरह के सवालात करने। अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इल्म का शहर नहीं, उसका दरवाजा। अना दारुल हिकमत वालियुल बाबुहा, मैं हिकमत का घर अली, उसका दरवाजा। अब लोग ना टेस्ट करते हैं। मौलाना जामी शवाहिद नबुव्वा के अंदर लिखते हैं, मौला अली से पूछा गया, ए अली आपको हर चीज की खबर हो जाती है, हर चीज की खबर। हत्ता कि एक साहबी कहते हैं कि मैं अली के साथ चल रहा था, कीड़ियों की वादी आई, इतनी कीड़ियां पानी की तरह थी। मैंने पूछा, ए अली कोई ऐसा बंदा है मुझे बता सकता है कीड़ियों की तादाद कितनी है? आप क्या कोई ऐसा बंदा है उसको जानते हैं? मौला अली ने कहा, सिर्फ बंदे की बात कर रहे हो कि वो ये बताए कि कीड़ियां कितनी है? मैं तो उसको जानता हूँ जो ये भी बता सकता है इसमें से नर कितने हैं, मादियां कितनी हैं। अब उस बंदे ने पूछा, अच्छा बंदा कौन है जो गिनती भी कर सकता है, बता भी सकता है तादाद कितनी है, नर और मादियां भी बता सकता है, वो बंदा कौन है? मौला अली ने फरमाया, जो तेरे सामने खड़ा है, जो तेरे सामने खड़ा है। अब हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा मौलाना जामी फरमाते हैं, उनसे पूछा गया, ए अली आपको हर चीज का इल्म हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, हमें भी कोई समझाए। हजरत अली फरमाते हैं कि जब हुजूर को मैंने हुस्न दिया, आखिरी हुस्न, नबी अली इस्लाम के जसद असर पर एक पानी का कतरा नाक पर या पलक पर, अली फरमाते जब पूरा बदन खुश्क हो गया, एक कतरा मैंने देखा, बजाय उसको साफ करने के मैं अली ने उसके ऊपर लब रख लिए, वो पानी का कतरा चूस लिया। जब से उस पानी के कतरे को चूसा है, मोहम्मद के सदके अल्लाह ने कोई चीज मुझसे छुपा के रखी। अब ये पानी का कतरा अब ये पानी का कतरा
पानी उसी का कतरा था, जिस्म के अंदर से नहीं निकला। अब ये वो कतरा जो हुजूर के बदन के साथ टच हो गया, ये उसकी शान है। जरा उस तरफ तो देखिए, जब अली आए थे नबी का लुआब अली के अंदर उतरा था, उसकी बनतात तो अलग है। वो लुआब क्या था जो सिद्दीक के पांव पे लगे, डंक का असर गायब कर दे, कतादा की आंख को जोड़ दे, और फिर बसारत ऐसी तेज हो कि जो रोयत का मसला होता, रोयत हिलाल जैसे अब भी होता है, किसी को नजर आए ना, हमारे मुफ्ती साहब रात 12 बजे भी देख लेते हैं, इसी तरह उस वक्त भी रोयत का मसला था, रोयत हिलाल जिसको कहते हैं। तो साहबा फरमाते हैं कि जब रोयत का मसला होता, मतला अबर आलूद होता, अगर चांद का ये मसला होता नजर ना आता, कतादा को बुलाया जाता, कतादा आते, जैनियन आंख बंद कर लेते, जो आंख नबी की अता करता थी उससे देख के बताते चांद चढ़ा या नहीं चढ़ा। ये मेरे नबी के लुआब का असर है, जो कतादा की आंख में जाए, आंख रोशन भी कर दे और आंख की बसारत भी तेज कर दे, मांस का कटा हुआ बाजू जोड़ के रख दे, और थारी कुएं में जाए, सिर्फ पानी नहीं, इलाके की पूरी जमीन की तासीर को बदल के रख दे। अब सोचिए ना, वो लुआब अली के अंदर उतरा, जिसको नींद आई है जरा सुभान अल्लाह कहना। इश्क की टुकड़े, अल्लाह आपको सलामत रखे। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बात कर रहा था, हजरत अली से भी ध्यान देते थे। एक बड़ा मशहूर सवाल है, आपके इल्म में होगा, कि एक मुनाफिक ने कहा अली नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे, अगर जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। कौन सा सवाल? कहता देखना मैं सवाल करता कैसे। मुनाफिकीन की पूरी जमात, मौला अली खड़े मस्जिद में जाने लगे, वो आए, अली ठहरो, पहले एक सवाल का जवाब जी पूछो। उसने कागज और कलम लिया, कहता बताइए कौन सा जानदार अंडे देता है, कौन सा बच्चे। हजरत अली ने फरमाया कागज कलम संभाल के रख, किसी और खाते में काम आएगा, तेरा वाह अली ना रुपया। कहता जी मैंने फहरिस्त बनानी है, फरमाया मैं बना देना तो तेन फहरिस्त। गल मौला अली ने जवाब दिया कि जिस जानदार के कान जिस्म से बाहर आए वो बच्चे देगा, जिसके अंदर होंगे वो अंडे देगा। ला तू गिन के रख, जरा अली खुदा का सजदा अदा करके। एक दिन मौला अली तशरीफ फरमाते, एक मुनाफिक आया किला, वो आके कहने लगा कि नबी अली इस्लाम का फरमान है जहां अली वहां कुरान, जहां कुरान वहां अली। अली मैंने एक सवाल पूछना, दलील मैंने कुरान से लेनी, कुरान के अलावा। अब इतना बड़ा मजमा है, यहाँ पे बंदा खड़ा होके कहे, मुझसे कहे, हाशमी साहब से कहे, पीर जावेद साहब से, पीर साहब से, कि मैंने सवाल करना दलील कुरान से। हम में से कोई भी होगा वो कहेगा भाई पहले सवाल कर, हमें क्या पता उसकी मुताबिकत किससे। मिसाल के तौर पे कोई पूछे नमाज का कहाँ हुक्म है, हम बताएंगे बाकी सलाह। अब तू पूछे कुरान से दिखाओ जोर की 4 रकात है, तो कुरान में से नहीं है। फजर की रकत बताएंगी कुरान में कहाँ लिखी है, नहीं, ये तो मेरे नबी के अफ़आल में से मिलेंगी, हदीस में से मिलेंगी। अब हम तो पूछेंगे पहले सवाल का। अली ने नहीं कहा पहले सवाल का, फरमाया तू जो भी सवाल करेगा अली जवाब कुरान से देगा। अब उसने सवाल क्या किया जरा सुनिए और कलेजा ठंडा कीजिए। उसकी दाढ़ी के थोड़े से बाल थे, चंद बाल, हजरत अली की दाढ़ी घनी थी। उसने कहा जी कुरान से जवाब चाहिए, आपकी दाढ़ी के बाल ज्यादा क्यों हैं, मेरे थोड़े थोड़े। अब ये सवाल था। अब दाएं बाएं मौला अली के गुलामों ने देखा कि मौला अली अब जवाब क्या देते हैं, सबको यकीन का जवाब देंगे। अब सबके दिल मचल रहे हैं कि कलेजा अली ने ठंडा करना है, जैसे आपके दिल मचल रहे हैं कि अली का नौकर बयान करे, हमारा भी सैयद ज़ादे की मौजूदगी में कलेजा ठंडा हो। जवाब क्या है? मौला अली ने फरमाया अच्छा कुरान से जवाब दूं कि मेरी दाढ़ी के बाल ज्यादा क्यों हैं, तेरे थोड़े क्यों हैं। अली ने फरमाया सुन कुरान, फिर बदी पड़ा, फौरी सोचना नहीं पड़े। अली ने कहा रब फरमाता वल वलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी
والذی خبث لا یخرج الا ناکدا. اللہ فرماتا ہے جنی زمین چنگی ہوئے گی فصل چنگا دے گی، جنی بھیڑی ہوئے گی فصل نہیں بھیڑ ہوگا. پچھلی ٹانگوں میں بیٹھے تو حرام ہے کتے کی طرح، اگلی ٹانگوں کا زور دے کے بیٹھے تو حلال ہے بکرے کی طرح. اس نے کہا جی بٹھا کے بھی دیکھا، کبھی کتے آ جانا کبھی بکرے آ جانا. حضرت علی نے پھر فرمایا اس کے آگے چارہ ڈالو، گھاس ڈالو، کھا لے تو حلال نہ کھائے تو حرام. یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی کھا لینا کبھی نہیں کھاؤں گا. پھر مولا علی نے فرمایا پھر ایسا کرو اس کو پانی پلاؤ، کتے کی طرح چاٹ کے پیے تو حرام، بکرے کی طرح پیے تو حلال. کہتا ہے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، کبھی کتے کی طرح پیتا ہے کبھی بکرے کی طرح پیتا ہے. اب میرے علی کے چہرے پہ جلال آیا. آپ نے فرمایا کمینے بن کے ٹیکنیکل کمینے جا اس کے گلے پہ چھری رکھ، اس کی کھال اٹھا، اس کا سینہ چاٹ کر، اور جڑی نکلے تو حلال نہ نکلے تو حرام، اس کے منہ سے 12 بج گئے. اب یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا، یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی وہ نہیں نکلتی ہے کبھی نہیں نکلتی. اب میرے مولا علی نے لاجواب کر دیا. ذوق ہے. ابھی پتہ چلے گا کہ پھول باغ نبی کے سبھی ہے حسین، پر علی مولا مشکل کشا ہے. دلے کم رکھے گا. اچھا جب میں کہوں گا علی مولا مشکل کشا، ہاتھ اٹھو، ایسے ہاتھ اٹھانا. مولا علی کے ذکر پہ ہاتھ اٹھانا میرے نبی کی سنت ہے. آپ سارے ماننے والے ہیں، مجھے پکا یقین آ گیا. لیکن ایک گل کہوں میں پنجابی سے دستے ہیں جیتے کوئی سڑیل ہوئے میں ان سے زیادہ سوال آنا. تو ہم تے زور گانا ہی ہونا، میں زیادہ چل سانی سی جتے منہ تے 12 بجے ہو سکتا کوئی کرتا ہو نہیں سے. کیونکہ صحابہ کی محفل میں آتے تھے نا تو پوچھا جاتا کہ پھر آپ کو پتا کیسے چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہو تو اس کو روک کے نا ایک بندے کو کہتے تو علی علی کا اسی طرح شک نہ دیکھنا. اگر صحابہ کی محفل میں منافق آ سکتے ہیں ہماری محفل میں بھی تو آ ہی سکتے ہیں. آج میں اوکھا بڑا رہے گا کہ پیر کریچیوں آ کے علی علی کرا گئے وہ بھی خودی علی کا ذکر یہ پھر سنیا والی گل پہ نہیں. میں کہا پتر ڈکنا بھی سنیا والی گل نہیں، یہ بھی منافقہ والی گل ہے. علی علی کرنا تو سنیا والی گل. کمال ہے ویسے مولا علی کا ذکر کہ منکر کے لیے آگ ضروری تو نہیں
بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. یہ میں نے جب پڑھنا نا آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے علی مولا مشکل کشا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سارا کھیل میں پڑھوں گا اور پھر کسی کو مجبور بھی نہیں کرنا, جس کا دل کرے وہ پڑھو. آواز جتنی مرضی اونچی کر لے کہ پھول باغے نبی کے سبھی ہیں حسین پر علی مولا مشکل کشا ہے, پر علی مولا مشکل یوں تو کو بھی ہے شجاعت ملی شدت ضرب شیر خدا ہے, شدت ضرب شیر شدت ضرب شیر خدا ہے. اور اہل علم توجہ کیجئے گا حضرت سید عثمان شاہ صاحب کہ علم ہے روشنی, علم ہے زندگی, علم والوں سے ہے بزم عالم سجی, علم والوں سے ہے بزم عالم سجی. پر جس نے منبر پہ, اور توجہ کیجئے مجھے اس بات کا جواب چاہیے, اگر جواب نہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. جس نے منبر پہ آ کر سلونی کہا کون مولا علی کے سوا ہے, کون مولا علی کے. اور آئے دنیا میں توجہ سے سنیے, آئے دنیا میں لاکھوں کروڑوں سخی ہو رہی ہے جہاں میں سخاوت بڑی, ہو رہی ہے جہاں میں سخاوت بڑی. پر راہ خالق میں جس نے ہے بیٹے دیے کون مولا علی کے سوا ہے, کون مولا. یاد رکھیے علی اصغر 6 مہینے کا علی کا پوتا تھا, 18 سال کا جوان علی اکبر علی کا پوتا تھا, 16 سال کا قاسم علی کا پوتا تھا, 56 سال کا حسین علی کا بیٹا تھا, دونوں محمد علی کے نواسے تھے. زینب علی کی بیٹی تھی, عباس علی کا بیٹا تھا. جو وطن سے نکلے مکہ آئے, مکہ سے کربلا آئے, دین اسلام کی عزت کی خاطر پیاس برداشت کی, اذیتیں برداشت کی. علی اکبر کی جوانی لٹ گئی, قاسم کے بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے, عباس کے بازو کٹ گئے, علی اصغر ہاتھوں پہ سوا ہو گیا. سب کچھ کٹا کے سجدے میں سر رکھ کے پھر حسین کا سر نیزے کی نوک پہ بلند ہوا. دین کی خاطر, اسلام کی خاطر ہر عبادت میں مصروف, سر تلاوت میں مصروف. رومیہ کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش آپ فرماتے ہیں یاری یاری ہر کوئی آنکھے, اور یاری یاری ہر کوئی آنکھے, واہ حسین دی یاری. نیزے کے قرآن سنایا, اور واہ قرآن دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علامہ قاضی احمد صدیقی صاحب, فیضان فیروزی. اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. یہ یاد رکھیے
اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے علماء فرماتے ہیں جب وہ دن آئے یعنی 10 محرم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو اپنے قبیلے پہ خرچ کرو اہل عشق فرماتے ہیں جو 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا پورا سال اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے جس نے اپنا گھر ہی قربان کر دیا اس حسین کی عظمت کو لاکھوں سلام اب صدیق اکبر کا وہ فرمان اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ کہا میرے نبی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے آقا کے گھر والوں سے پیار کرو اور مولوی یہ بھولنا قیامت کا دن آئے گا نبی کے نواسوں زہرا پاک مولا مشکل کشا ان کی محبت سے تنگ نہ پائے کیونکہ آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا پیچھے میری یار ہوگی ان کے پیچھے ان کے ماننے والے ہوں گے توجہ کیجئے آگے آپ کا پیچھے میرے نبی کا گھرانہ پیچھے جانے والے یہ نہ سمجھنا بات ہی کر دی مجموع الزوائد کے اندر روایت حضرت عبداللہ ابن عباس راوی آپ فرماتے ہیں شہزادوں کو جھولی میں بٹھا کے میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے غلاموں یہ حسن اور حسین ہے جدہما فی الجنہ ان کا نانا جنتی وابوہما فی الجنہ ان کا باپ جنتی وامہما فی الجنہ ان کی امی جنتی وعمہما فی الجنہ ان دونوں کا چچا جنتی وعمتہما فی الجنہ ان کی پھپھو جنتی وخالتہما فی الجنہ ان کی خالائیں جنتی وہما فی الجنہ یہ دونوں خود بھی جنتی ومن احبہما فی الجنہ جو ان سے پیار کرتا ہے اوی پکا پھکا جنتی ہے حشر کا میدان سرکار ہوں گے محبت کرنے والوں اگر حجر اسود کا بوسہ لے مولوی کہتے ہیں اس کی آنکھیں ہوں گی اس کی زبان ہوگی یہ پتھر بول کے کہے گا مولا یہ ریاست علی اس نے مجھے چوما ہے یہ محمد علی شاہ اس نے مجھے چوما ہے یہ اکبر ساکی یہ عبداللہ سعید یہ پیر جاوید قادری یہ سید عثمان شاہ یہ پتھر ہر ایک کو پہچانے گا میں نے کہا پتھر کو عزت میرے نبی کے لبوں کی وجہ سے ملی اگر پتھر پہچانے گا ذرا خیال کر مدینے کا تاجدار کیسے نہیں پہچانے گا اور نبی کی یاد کے ذکر میں بیٹھنے والوں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کا ذکر سن کے یہ آنسو قیامت والے دن گواہی دیں گے کیونکہ جب حشر کا میدان لگے گا میرا نبی ہماری وکالت کے لیے آئے گا شافع بن کے آئیں گے پھر کیا ہوگا نہ دن نہ مہینے نہ سال مکڑی حشر نو تیرے لال مکڑی سارے بولو اے آمینہ کل حشر نو تیرے لال میں کراچی میں گیا اپنے ساتھی موجودگی میں وہاں بھی مجھے دونوں محفل میں یہ حکم ہوا کہ یہ ضرور پڑھنا یہاں مجھے ریاست صاحب نے حکم کر دیا تھا یہ ضرور پڑھنا ذرا سنیے گا یہ بات میرے باپ کی نہیں میرے گھر والوں کی نہیں یہ میرے نبی کے گھرانے کی بات ہے جو اگلے شعر سنائے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال آنکھوں مکھڑیے تیرے لال مجھے ذرا پریشانی ہو رہی ہے دور دیکھنے کے لیے میں نے مائک ہاتھ میں لے لیا اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تیرے لال
پنجان کون پانچ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا میرے علیہ فرماتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا اس جبلستان کرم کی سہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں ابھی مجھ سے پہلے سید عظمت شاہ صاحب گیلانی حدیث پاک کر رہے تھے آقا نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء ستارے آسمان والوں کے لیے امان وَأَهْلُ بَيْتِ امان لأمتی میرے گھر والے میری امت کے لیے امان ہے پھر یوں کہہ دوں کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے مبارکہ ہو کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت کو دیکھو ہمیں پنجتن کا گھرانہ ملا ہے ہمیں پنجتن کا اس کی وکالت کرتے ہیں کھول کے جبکہ یزید بھی جہنمی اس کے چاہنے والے بھی جہنمی یزید بھی کتا اس کے چاہنے والے بھی کتے ہم حق کے ایمان کے ساتھ ہیں ہم کیوں ڈرے آ ہی گئے ہو میدان میں تو پھر کھل کے بات ہو آ ہی گئے ہو میدان میں تو پھر کھل کے بات ہو ہم علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ کا ذکر ہوئے تو پوری چھتا بھی بول گئے ایسے تو لوگوں نے چاہیے کیونکہ پتہ چلتا ہے کمزر کون ہے میں آگے کیا مولا علی کا موتر کمینہ ہوتا تسی نہیں تسی تے آلہ ہوتا ایک کمینہ دی گل کرنا یہ میں تمہیں پوریا دے رہا کمینہ چیک کرنا طریقہ کی کہ کمزر کون ہے علی کون جہل کون ہے غزالی کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی کون قیامت کا دن ہونا شادی عالم سے کا انہیں شادی ہونا انہیں بھگڑے ہوئے اننے وچ لوچنے پھنگے ہوئے توتنیاں باجے بجے ڈھول ڈمکے ہوئے لیکن ایک دن آیا سی ایک علی دا پتر کریچیوں آیا سی اپنے 5 شہزادے نال لے کے آیا سی مولوی بلائے ثنا خان بلائے مولا میں ایڈی پریشانی ہوئی جب توتنیاں باجے بجے کہ میں ساری زندگی دے میرے تھکیڑی علی کر کے لا چھڑا جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکوں کی
दौलत मिली नहीं, उसको कहीं सकूं की दौलत मिली नहीं, मुझको तो जिंदगी में यही दर्द दिया है, उस जिंदगी पे हो लानत जिसमें अली मोमिन गलियों में अली हक हक करता है, मोमिन गलियों में कराची हो, समड़ियाल हो, सरगोदा हो, चीचावतनी हो, लाहौर हो, पिशावर हो, मोमिन गलियों में अली हक हक करता है, जवाब में मुनाफिक बक बक करता। मोमिन गलियों में अली हक हक करता है, जवाब में मुनाफिक बक बक करता है, इसलिए लगाते हैं नारा अली का, यजीदियों का दिल धक धक करता है। सुबह घरों को तो लोग पूछे जी हजरत साहब कराची से आए थे, मौलवी आए सरगोदे से, साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, आखिर ते तलब इल्म सी उदी दसो की आखदा सी, क्योंकि ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਐ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਆਖਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵਾਦਾ ਸੀ हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर पांच बारी आपको हैदर 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 बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, एक अली मौला का नारा कितने शजरे घोल रहा है। कण कण तुम हजरत साहब फरमा रहे हैं फिर पढ़ो। अच्छा कोई आपके ना अकीदा ठीक नहीं, जिनकी सदारत में हम बैठे हैं उनके बेटों के नाम देख खलीफा बिला फसल से शुरू हो रहे हैं, सिद्दीक, उमर, उस्मान, हसन, हुसैन, कलेजा ठंडा आया या नहीं? पहले का नाम को विसास कर गया, उनका नाम अली था। अभी भी किसी को शक हो तो फिर जवाब यही है, मुनाफिक गलियों में मोमिन गलियों में अली हक हक करता है, जवाब में मुनाफिक बक बक करता है, लगाते हैं इसलिए नारा अली का, यजीदियों का दिल धक धक करता है। फिर आते मेरी मौलवी इनके माध्यम शजरे खोलते, मैं क्या अलीदा जिक्र की तेरी पता लगता, उनते लुके सो उनते छुपे हुए सो और पता लगता। आखे जी अली अली बड़ा करते, मैं क्या पुत्र सानू ना पूछ घरों पूछ। हमारे सईद इम्तियाज हुसैन शाह साहब इमाम वाले वो कहते हैं, क्यों चिढ़ते हो हसन हुसैन से, क्यों चिढ़ते हो हसन हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछना वालिदैन से। हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर सियाने बंदे, हैदर 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 बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, एक अली मौला का नारा कितने शजरे घोल रहा है। और कहा था ना अली का बोझ सीनों में नहीं छुपता, कहा था ना अली का बोझ
منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر ماں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں اور شجرے بول پڑتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے یہ برسوں سے، کبھی تو موت مانے نہ، زبانیں بند ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں، زبانیں چپ بھی ہو جائیں۔ چہرے بول پڑتے کنڈ کرنا تو پنجان، کنڈ کرنا تو پنجان، مکھ پھیر نہ پنجان، مکھ پھیر نہ پنجان، جنت دے دیا ہے میری کامیاب بکڑی ہے، جنت دے دیا ہے میری آقا کریم نے فرمایا انا میزان العلم، میں علم کا ترازو، وعلی جس کو فتح ہو، علی اس کے دونوں پلڑے، والحسن والحسین خیوطہ، حسن اور حسین ان پلڑوں کے ڈورے، وفاطمہ تو علاقہ تو فاطمہ کو ترازو لٹکانے کی جگہ، فیہ توزن اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا، اس ترازو پہ محبین اور مبغضین کے اعمال تلیں گے۔ میرا عقیدہ ہے جب ہمارے اعمال آئیں گے اس ترازو پہ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ترازو، وہ پلڑے، وہ ڈورے، وہ علاقہ بول کے کہے گا اوئے پیوئی نے جیڑے سید زادے دی صدارت میں شادی حال میں جتھے پورا سال جنجا چڑھنے انہیں گنے پہ کیا کہ ایسی کنڈ کرنا تو پنجا مکھ پھیر نہ پنجان تو، مکھ پھیر نہ پنجان تو، جنت دے جہنم دی کامیاب، جنت دے جہنم دی گلال تے مومنی ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ محبوب کریم کا آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ یا زندہ صحبت باقی وما علینا الا